إنما يخشى الله من عباده العلماء. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ فاتحہ کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ آج سورۃ بقرہ کی تفسیر انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں تعارف سورت کی طرف۔ اس سورت کا تعارف یہ ہے کہ یہ سورت ترتیب کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہے اور نزول کے اعتبار سے یہ 87 نمبر پر ہے، کیونکہ اس سے پہلے سورۃ فاتحہ ہے اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر سورۃ بقرہ ہے، اور سورۃ بقرہ نزول کے اعتبار سے 87 نمبر پر ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ سورۃ المطففین کے بعد نازل ہوئی ہے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ سورۃ عنکبوت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ البقرہ اس وجہ سے رکھا گیا کہ اس سورت کے اندر بقرہ گائے کا ایک ذکر ہے، گائے کا ذکر ہے، تو اس ایک جز کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ، پوری سورت کا نام سورۃ بقرہ رکھا گیا، اور اسی کو تسمیۃ الکل باسم الجز کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے اندر 286 آیتیں ہیں اور 40 رکوع ہے۔ اب اس کے بعد سورۃ بقرہ کے اسماء، اس کے 4 نام ہیں۔ سب سے پہلے نام سورۃ بقرہ ہے، اور یہ مشہور ہے کیونکہ بقرہ کا معنی ہے گائے، اور اس سورت کے اندر گائے کا لفظ اور واقعہ مذکور ہے، اس مذکورہ واقعے کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ بقرہ رکھا گیا۔ اور دوسرے نمبر پر ہے فسطاط القرآن۔ فسطاط کا معنی ہے خیمہ۔ جس طرح خیمے کے اندر لوگ ہوتے ہیں اور وہ خیمہ تمام لوگوں پر حاوی ہوتا ہے، تو اسی طرح سورۃ بقرہ کے اندر بہت سارے مضامین ہیں۔ کثرت مضامین کے اعتبار سے یہ سورۃ بقرہ ان تمام مضامین پر حاوی ہے، اس وجہ سے اس کو سورۃ فسطاط القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے سنام القرآن، یعنی قرآن مجید کی عظیم اور بلند صورت۔ ویسے تو قرآن مجید کی ہر آیت بلند ہے اور ہر صورت بلند ہے، لیکن کچھ امتیازات ایسے ہوتے ہیں کہ جو صورت دوسری صورت سے ممتاز ہوتی ہے، تو اس سورۃ بقرہ کے اندر بھی بہت سارے احکام ہیں، اسی وجہ سے یہ سورت دوسرے تمام صورتوں سے ممتاز ہے۔ چوتھا نام ہے سورۃ الزہرا۔ زہرا کا معنی ہے روشنی، اس لیے کہ سورۃ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ھدی للمتقین، کہ اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کی روشنی ہے۔ اسی طرح اگر اسی سورۃ بقرہ کے اندر جتنے احکام ہیں اگر انسان اس پر چلے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ اب چلتے ہیں فضائل سورت کی طرف۔ اس سورت کے فضائل بہت سارے ہیں، لیکن ہم ان میں سے چند کو ذکر کریں گے۔ نمبر 1، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جن کے پاس سورۃ بقرہ ہو تو وہ امیر ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر ہے کہ یہی وہ پہلی سورت ہے جو اپنی تمام آیتوں سمیت مدینے میں نازل ہوئی ہے۔ اور اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البقرۃ سنام القرآن نزلت مع کل آیۃ منہا 80 ملکا، کہ سورۃ بقرہ قرآن مجید کی بلند صورت ہے کہ جس کی ہر آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح مسلم شریف کی روایت ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر فإن الشیطان ينفر من البیت الذي تقرأ فيه سورة البقرہ، کہ تم اپنے گھروں کو مقبرے مت بناؤ، اس لیے کہ شیطان ان گھروں سے بھاگتے ہیں کہ جس گھر کے اندر سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہو۔ تو سب سے پہلے نمبر پر ہے ربط، کیونکہ یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام یہ غیر مربوط نہیں ہو سکتا ہے، ضرور بضرور اس میں ربط ہوگا، تو ربط کا جاننا بھی ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے دعویٰ۔ سورت کا دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ سورت کے مرکزی مضمون کو کہا جاتا ہے، اس کا جاننا ضروری ہے۔
اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر جو دلائل ہوتے ہیں دلائل مقصود بالذات نہیں ہوتے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ میں اس بات میں دلیل پیش کرتا ہوں تو اس سے کہا جائے گا بھائی آپ کا مدعا کیا ہے، مدعا تو پہلے بیان کرو، مدعا کے بعد دلیل پیش کرو۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ دلائل مقصود بالذات نہیں ہے، مدعا کا بیان کرنا ضروری ہے، جس کو دعوی صورت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر صورت کے اندر خوشخبری ہو اور کہا جائے کہ اس میں یہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، تو سوال یہ ہوگا کہ یہ آپ خوشخبری دے رہے ہو کس وجہ سے دے رہے ہو؟ تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ خوشخبری دینا یہ کسی مسئلے کی وجہ سے ہے، کہ اگر مسئلہ مان لیا تو اس مسئلے کو ماننے کے بعد یہ خوشخبری ہے۔ اسی طرح اس میں تخویف بھی ہوتا ہے، ڈرانا۔ اب کس سے ڈرانا؟ تو اس چیز سے ڈرانا ہوتا ہے کہ اس مسئلے کو مانو، اگر نہیں مانو گے تو تمہاری پکڑ ہوگی۔ تو اس وجہ سے اس دعوی صورت کو جاننا ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے امتیازات صورت۔ امتیازات صورت کا جاننا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ ایک صورت دوسرے صورت سے ممتاز ہوتا ہے چند مضامین کی وجہ سے۔ جیسا کہ سورۃ فاتحہ کا نام سورۃ فاتحہ ہے اور سورۃ بقرہ کا نام سورۃ بقرہ ہے، یہ سورۃ البقرہ یہ ممتاز ہے سورۃ الفاتحہ سے، اور سورۃ الفاتحہ یہ ممتاز ہے سورۃ البقرہ سے۔ اسی امتیاز کی وجہ سے ان دونوں کا نام الگ الگ رکھا گیا۔ اور اسی طرح اس میں خلاصہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے جو مضامین ہیں وہ کتنے حصوں پر تقسیم ہے، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اس صورت کے اندر کن کن مضامین کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح صورت کا ترتیبی نزول اور رتبی نزول کا جاننا بھی ضروری ہے، ساتھ ساتھ حل مشکلات کے، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ ترتیب کے اعتبار سے یہ کون سے نمبر پر ہے اور نزول کے اعتبار سے کون سے نمبر پر ہے۔ اب اس کے بعد چلتے ہیں، سب سے پہلی بات جو ہے یہ ماقبل کے ساتھ ربط کیا ہے۔ تو پہلا ربط یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ میں اجمال تھا، اب اس سورۃ بقرہ کے اندر تفصیل ہے۔ وہ اس طور پر تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو منعوم علیہم اور مغضوب علیہم اور ضالین کو ذکر کیا گیا اجمالاً۔ تو اس صورت کے اندر ان تین قسم کے لوگوں کی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، تو اجمال کے بعد تفصیل لایا گیا۔ تو اس سورۃ فاتحہ کے اندر اجمال تھا اور سورۃ بقرہ کے اندر تفصیل ہے۔ اسی طرح سورۃ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو یہاں پر رب العالمین کہا، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو اس صورت کے اندر تربیت کی تفصیل ہے الذی خلقکم سے، کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ کیوں؟ الذی خلقکم والذین من قبلکم، وہ اللہ کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اللہ سے ڈرو۔ تو اس صورت کے اندر تربیت کا تفصیلی ذکر ہے۔ اسی طرح سورۃ فاتحہ کے اندر رحمان اور رحیم کا ذکر تھا، تو اب اس میں رحمانیت کی تفصیل ہے بنی اسرائیل پر بوجہ عام، اور رحمیت کی تفصیل ہے بنی اسماعیل پر بوجہ خاص۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورۃ فاتحہ میں یہ فرمایا الرحمن الرحیم، تو رحمان رحیم، تو رحمان میں جیسا کہ ہم نے بیان کیا تھا کہ رحمان میں عموم ہے، یہ نکات القرآن کے تحت بھی ہم نے ذکر کیا تھا، جو امام زجاج کا کہتے ہیں کہ رحمان یہ عام ہے اور رحیم یہ خاص ہے۔ رحمان اس طور پر عام ہے کہ اس کی جو اللہ تعالیٰ کی جو انعامات ہیں دنیا کے اندر وہ کافروں پر بھی ہے، مسلمانوں پر بھی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو کافروں پر بنسبت مسلمانوں کے زیادہ ہے، تو رحیم کے اندر یہ رحیم یہ خاص ہے مسلمانوں کے ساتھ، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوگی وہ صرف ایمان والوں کی ہوگی۔ تو اس سورۃ بقرہ کے اندر بنی اسرائیل کا تذکرہ بھی ہے اور بنی اسماعیل کا تذکرہ بھی ہے۔ تو رحمان سے بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے بیان کی ہے، تو رحمان سے بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے، اور
اور رحیم سے بنی اسماعیل کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح فاتحہ میں مالکیت کا ذکر تھا، اس میں اس کی نفی شفاعت قہری کے ساتھ آیت الکرسی میں تفصیل سے مذکور ہے۔ یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا، تو مالک ہے روز جزا کا یہ سورۃ فاتحہ میں اللہ نے فرمایا۔ تو اس سورت کے اندر، سورۃ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفی شفاعت قہری کے ساتھ مالکیت کا ذکر کیا سورۃ آیت الکرسی کے اندر کہ لہو ما فی السماوات والارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، تو لہو ما فی السماوات والارض سے مالکیت کی طرف اشارہ ہوا۔ اسی طرح من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس سے اشارہ ہوا نفی شفاعت قہری کی طرف۔ اسی طرح سورۃ فاتحہ میں عبادت کا ذکر تھا، تو اس میں یا ایھا الناس اعبدوا کے ساتھ وجوب کے دلائل ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خاص تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اس سورۃ بقرہ کے اندر عبادت کا ذکر ہے، لیکن دلائل کی روشنی میں وجوب کے ساتھ، کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو، تو یہاں پر عبادت کا ذکر ہے لیکن وجوب کے ساتھ، دلائل کے ساتھ۔ اسی طرح ایک اور ربط بھی ہے، وہ یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ میں طلب صراط مستقیم تھا، تو اس میں طلب کا جواب ہے ذالک الکتاب کے ساتھ۔ یعنی سورۃ فاتحہ کے اندر تھا ہدایت کو طلب کرنا کہ اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے صراط مستقیم کا۔ تو اب اس صورت کے اندر، سورۃ بقرہ کے شروع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجابت طلب کو بیان فرمایا کہ طلب یہ کتاب کے اندر ہے، اور یہ کتاب جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو اس میں اجابت طلب کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ ساتھ فہم قرآن عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔